قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ بھائی مکرمی حشمت اللہ خان امیر مقامی جماعت اسلامی ہند سنگاریڈی شہر اور تحریک اسلامی سے وابستہ کالے بال والے نوجوان اور سفید بال والے نوجوان اور اس کی طلبہ تنظیم SIO ہراول دستے کے فوجی، اللہ کے سپاہی اور مدینہ مسجد کے اطراف میں سنگاریڈی شہر میں رہنے والے دیگر مسلمان، آپ تمام کے سامنے ربیع الاول کے مہینے میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی مناسبت سے 5 روز سے ایک پروگرام چل رہا ہے۔ گزشتہ پروگرامز میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعض گوشے، بعض پہلو آپ کے سامنے اچھے انداز میں رکھے گئے۔ مجھ سے بیشتر ہمارے مقرر صاحب نے بعثت رسول کے مقاصد کے تعلق سے نہایت ہی ولولہ انگیز، ایمان افروز باتیں بیان کی، اور میں ان کی تقریر کو اپنی تقریر کی بنیاد کے طور پر لیتا رہا۔ لیکن پھر ایک بات ذہن میں آئی کہ عموماً سنگاریڈی شہر میں نبی کی محبت کے تعلق سے عملی اظہار کچھ الگ انداز میں ہوتا آیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے کام، بہت سارے ایسے طریقے یہاں رواج پا چکے ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ میری بعض باتیں کچھ لوگوں کو ناگوار گزرے، بری لگے، اچھا نہیں معلوم ہو، لیکن چونکہ آپ نے مجھے موقع دیا ہے، میں اس موقع کا فائدہ اٹھاؤں گا۔ کچھ باتیں ایسی ہوگی آپ کو سننی چاہیے اور تحمل کے ساتھ، صبر کے ساتھ اس پہ غور کرنا چاہیے۔ ہمارے ایک قریبی دوست تھے، اعظم مودود صاحب مرحوم دائی تھے، اور ہزاروں لوگوں کو انہوں نے اسلام کی دعوت دی اور مسلمان بنایا، الحمدللہ۔ انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو اکثر تیلگو کتابوں کی تیاری اور ترجمے کو لے کر ان سے ملاقاتیں ہوتی۔ ایک موقع پر ہم ان کے پاس گئے ملاقات کے لیے، اور ایک حدیث کے تیلگو ترجمے پر بات ہو رہی تھی۔ تو اس پر انہوں نے اپنی شہادت کی انگلی رکھتے ہوئے یہ اعتراض کیا، یہ مسئلہ ہے مولانا، یہ مسئلہ ہے۔ تو گنجی پلائے، گرما کے زمانے میں چاول کی جو پیش نکلتی ہے اس سے بنتی ہے گنجی خاص، اور باتیں ہو رہی تھی۔ بولے کیا مسئلہ ہے؟ بولے مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اس کے دماغ میں آتا ہے الحمدللہ رب المسلمین۔ زبان سے کہہ رہا ہے اللہ تمام عالمین کا رب ہے، مگر اس کے ذہن میں اللہ تعالیٰ صرف مسلمانوں کا رب ہے۔ وہ ربیع الاول میں کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، مگر پھر اس کے دماغ میں ہے رحمۃ للمسلمین۔ یا پھر یہ کہ قرآن مجید کے بارے میں پڑھتا ہے ھدی للناس، مگر پھر اسکول کی کتاب میں پڑھ کے آیا قرآن از ہولی بک آف مسلمس۔ یہ ہے مسئلہ۔ ہمارے ساتھی تھے فاروق حسن ساتھ میں، وہ تیلگو رائٹر ہے۔ بولے مسئلہ کیا ہے اس میں؟ تو مسئلہ یہی تو ہے کہ ہم نے خدا پر، رسول پر، کتاب پر اپنی مونوپولی قائم کر لی، ہزارہ قائم کر لی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی اور قرآن مجید صرف ہماری ہے، دوسروں کی نہیں ہے۔ نہ ہم ان تک اللہ کا تعارف پہنچاتے ہیں، نہ رسول کا تعارف پہنچاتے ہیں، نہ کتاب کا تعارف پہنچاتے ہیں، اور نہ خود ہی صحیح تعارف حاصل کرتے ہیں۔ بس سنی سنائی پہ زندگی چل رہی ہے، بس چل رہی ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اس غلطی کی اصلاح ہونی چاہیے، اس کو سدھارنا چاہیے۔ یہ غلطی کیسے سدھاریں؟
ہم جن لوگوں سے زندگی میں ملتے ہیں، خواہ لمبی ملاقات ہو یا چھوٹی ملاقات ہو، ایک بار ہو یا بار بار ہو، ان کے سامنے ہماری زبان سے اللہ کا ٹھیک تعارف پہنچ جائے، رسول کا ٹھیک تعارف پہنچ جائے صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کا ٹھیک تعارف پہنچ جائے، یہ غلطی سدھرے گی۔ اللہ تعالیٰ کائنات کا رب ہے، جیسے ہم اللہ کو بڑا مانتے ہیں، دنیا کے باقی لوگوں کو بھی اللہ کو ویسے ہی بڑا ماننا چاہیے۔ ہمارے نبی دنیا میں اللہ کی طرف سے مبعوث ہونے والے آخری نبی ہے، آخری رسول ہے، لہٰذا ساری دنیا کو ہمارے نبی کو اپنا رہنما، رہبر، ہادی ماننا چاہیے۔ ہماری کتاب قرآن مجید ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے رہنمائی کے لیے بھیجی ہے، لہذا تمام لوگ اس سے فائدہ اٹھائے، اس کی تعلیمات سے اپنی زندگیوں میں بہتری لائے۔ یہ کام ہم نہیں کرتے۔ دین کا یہ تعارف، یہ وسیع تعارف، یونیورسل دین، یونیورسل اللہ، یونیورسل رسول، یونیورسل قرآن، یہ تعارف ہم لوگوں کے سامنے نہیں رکھتے، یہ ہماری غلطی ہے، اور اس غلطی کو ہمیں سدھارنا چاہیے۔ اور ربیع الاول کا مہینہ ایک اپارچونٹی ہے، ایک موقع ہے کہ ہم اپنی اس غلطی کو سدھارنے کی کوشش ابھی شروع کر سکتے ہیں۔ 2 سال پہلے جہاں میں پڑھاتا ہوں یونیورسٹی میں، ربیع الاول کا مہینہ آیا تو ہمارے ایک غیر مسلم کولیگ ایسے کہنے لگے، یہ ایم-ٹی پرافٹ جینتی کا تھا۔ تو جینتی لفظ سن کے تھوڑا تکلیف تو ہوئی، دل کو کیا بول رہی ہے، تو میرے چہرے کو دیکھ کر وہ بولے برتھ ڈے، اور زیادہ تکلیف بھی سن کے، مگر شرمندگی بھی ہوئی۔ ہم نے بتایا نہیں ان کو کبھی، وہ ہمارے رہنما کو دنیا کے عام لوگوں کی طرح سمجھ رہے ہیں، ہمارے دین کو دنیا کی عام فلاسفیز کی طرح کوئی ایک تصور سمجھتے ہیں۔ ہماری غلطی ہے نا۔ تو پھر ایک منصوبہ بنایا کہ ایک ٹی پارٹی کا انتظام کیا جائے، خاص دوستوں کو اس میں بلایا جائے، غیر مسلم دوستوں کو۔ اکیلے بلائے تو محسوس ہوتا ہے، اس لیے مسلمانوں کو بھی ساتھ میں بلائے، مکس گیدرنگ ہوئیں گی، محسوس نہیں ہوگا۔ ٹی پارٹی ہے، زیادہ خرچہ بھی نہیں ہے، چائے، عثمانیہ بسکٹ، سموسا، ویجیٹیرین نان ویجیٹیرین کی لڑائی بھی نہیں ہے۔ سب آگے، کیا ہے، کیا اپرچونیٹی ہے، کون سا موقع ہے، کیا اوکیشن ہے؟ بولے کوئی اوکیشن نہیں ہے، دل بولا دوستوں کے ساتھ بیٹھنا کھانا، آئیے۔ ایک 10 منٹ آپ کے سامنے ہمارے دوست اللہ کے نبی کے بارے میں کچھ بات بتائیں گے۔ ساتھی کو بولے ہم بتاؤ بھائی تیلگو میں۔ 10 منٹ انہوں نے چھوٹی سی تقریر کی، لوگوں کو کچھ بات سمجھنے آ گئی۔ اگلا سال آتا ہے تو 2023 میں وہی ساتھی پوچھتے ہیں، دس ایئر یو آر ناٹ گیونگ دیٹ ٹی پارٹی، یہ سال تم وہ دعوت نہیں دے رہی۔ یہ عملی تجربہ ہے، یہ ہوا ہے، ہو سکتا ہے آپ بھی کر سکتے ہو، کچھ مشکل نہیں ہے۔ جھجک ہے ہمارے دل میں، اس جھجک کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے روابط میں کوئی بھی غیر مسلم ہے، وہ اس کا کوئی بھی مذہب ہونے دو، اس سے کچھ ہم کو لینا دینا نہیں ہے۔ موقع ہے، اس کو بلائے اپنے گھر پر، اپنے دسترخوان پر شریک کرے، اس کے سامنے بات اچھے انداز میں رکھ دے۔ یہ نبی کی محبت کا کتنا پیارا اظہار ہے، یہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت کون سی ہے جسے ہم دائمی سنت کہیں گے؟ بتائیے۔ میٹھا کھانا سنت ہے، دوپہر میں سونا سنت ہے، سیدھے ہاتھ سے ہر چیز کا کام کا شروعات کرنا، مکمل کرنا سنت ہے، اچھی بات ہے، ماشاءاللہ یہ ساری باتیں صحیح ہے۔ میٹھا کھانا سنت ہے نا، بالکل۔ طائف کے شہر میں جا کر اسلام کی بات پیش کیے، پتھر کھائے، وہ بھی سنت ہے، کھائے کبھی؟ رات میں سونا سنت ہے، ٹھیک ہے۔ دوپہر میں خیلولہ کرنا سنت ہے، ٹھیک ہے۔ کیا یہ ہم نہیں پڑھتے، یہ سیرت میں نہیں بیان ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر نفل نماز میں کھڑے رہتے، پاؤں سوج جاتے، پھول جاتے، دعائیں کرتے، اے اللہ میری امت پہ رحم فرما، میری امت پہ، جن کو جانتے نہیں امت کون ہے، وہ حشر کے میدان میں ہوگی ملاقات، ان کے لیے اللہ سے رحم کی، مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اپنے آرام کی قربانی دے کر، رات کی نیند قربان کرتے ہیں۔
ہم میں سے کتنے ہیں جو کسی کی بھلائی کے خاطر اپنی نیند قربان کرے، اٹھے، تہجد کی نماز پڑھے، اس کا نام لے، اس کے لیے دعا کرے؟ یہ بھی سنت ہے نا۔ سب سے بڑی یہ نبی کی سنت، دائمی سنت ہے، دعوت و تبلیغ، اللہ کے پیغام کو اس کے بندوں تک ٹھیک ٹھیک پہنچا دینا۔ اس سے ہندوستان میں مسلمان غفلت برتتے آئے ہیں، شروع سے حکمران رہے ہیں، 1000 سال تک حکومت چلائے، لیکن دعوت و تبلیغ پہ توجہ نہیں دیے۔ حاکم سے محکوم ہو گئے، غالب سے مغلوب ہو گئے، بادشاہ سے غلام بن گئے، مگر دعوت و تبلیغ کی طرف توجہ نہیں دیے۔ پھر ایک دور آیا کہ برطانیہ کی غلامی میں بعض مسلم دانشوروں کو اس بات کا احساس ہوا کہ ہماری ذلت کا سبب یہی ہے، لہذا ہمیں اس ذلت سے باہر نکلنا ہے۔ اس ذلت سے دنیا میں جو بے عزتی ہماری ہو رہی ہے، اس سے باہر نکلنے کا راستہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے دین کی تبلیغ کریں، نبی کا تعارف دیں، خدا کا تعارف دیں۔ ان مسلم دانشوروں میں ایک بڑے مشہور شاعر گزرے ہیں، علامہ اقبال، اور وہ اپنی شاعری کے ذریعے لوگوں کے ضمیر کو جھنجھوڑتے تھے، لوگوں کو بیدار کرتے تھے، قوم کو پیغام دیتے تھے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں یہ کہا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ یہ شعر کسی لمبی نظم شکوہ جواب شکوہ میں سے بیچ میں آپ کو یہ مل جائے گا۔ بہت سارے اور بھی اشعار ہیں کہ جو محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ دنیا چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ بھی علامہ اقبال ہے۔ نبی کی محبت کا اظہار شاعر نے اپنے کلام میں کیا، بیان کرنے والے نے اپنے وعظ، تقریر، خطبے میں کیا، لکھنے والے نے اپنی کتابوں میں، آرٹیکلز میں لکھ کر کیا۔ عام لوگ محبت سے اس اظہار کا کام کر سکتے تھے، کیا کرتے ہیں؟ عجیب ہماری حالت ہے۔ جس نبی کا ہم نام لیتے ہیں، جس نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ویسی زندگی نہیں گزارتے۔ میں عموماً ایسے جلسوں میں جہاں اللہ کے نبی کی سیرت بیان ہو رہی ہے، وہ ایک مثال بیان کرتا آیا ہوں۔ آپ میں سے کچھ لوگوں نے پہلے بھی سنا ہوگا، پھر ایک بار سن لیجئے۔ بعض ڈشز فیوریٹ ہوتی تو اس کو بار بار کھاتے، مزہ آتا۔ تو ایسے ہی تقریر کی بعض باتیں بھی اچھی رہتی، بار بار بولے تو سننے تو مزہ آتا، دہراتے اس کو۔ ایک بزرگ باپ ہے، اس کا آخری وقت آ گیا ہے، وہ دنیا سے جانے والا ہے۔ مرنے سے پہلے بیٹے کو بلایا، بولا بیٹے میرا تیرا ساتھ اتنا تھا، اب آگے ہم نہیں ہیں ساتھ، میں تو جا رہا ہوں دنیا سے، میرا بلاوا آ گیا ہے، موت کی گھڑی قریب ہے، میں تجھے تاکید کرتا ہوں، اللہ نے تجھے نوازا، تو بھوکے کو کھانا کھلا، پیاسے کو پانی پلا، پریشان حال کی مدد کر۔ باپ کا انتقال ہو گیا۔ بیٹا بہت چاہتا تھا باپ کو، بیٹے کے دل میں بڑی محبت تھی باپ کے لیے۔ باپ کا انتقال ہو گیا، کافی دنوں تک صدمے کا اثر تھا۔ کافی دنوں کے بعد اس اثر سے جب باہر نکلا تو بچے کے ذہن میں بات آ گئی، میرے ابا کیا پیاری بات کر کے گئے دنیا سے جاتے جاتے، بولے بھوکے کو کھانا کھلاؤ، پیاسے کو پانی پلاؤ، پریشان حال کی مدد کرو۔ ایسی بہترین تعلیمات، اس کو تو دنیا میں عام کرنا چاہیے۔ تو یہ بچہ گیا، جا کے ایک پرنٹر کے پاس بولا میرے کو ہینڈ بل بنا کے دیو، جمعے کی نماز کے بعد تقسیم کرنے کا ہے۔ اس کو پامپلیٹ بنا کے دے دیا گیا، جمعہ کی نماز کے بعد مسجد کے باہر تقسیم ہو رہا ہے۔ ابا جان مرحوم کی وصیت، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، پیاسے کو پانی پلاؤ، پریشان حالوں کی مدد کرو۔ بہت سارے لوگوں کو ملا وہ۔ ایک صاحب دل جلے تھے، ان کو بھی ملا۔ دل جلے لوگوں کو جب کوئی چیز ملتی ہے تو وہ اپنا دل کا غبار نکالتے ہیں، ملتے آئے یہ کیا کرا پٹا، ملنے کے لیے گئے، بولے کیا ہے، بولے ہاں ابا جاتے وقت دنیا سے آخری گھڑیوں میں یہ بول کے گئے تھے، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، پیاسے کو پانی پلاؤ، پریشان حال کی مدد کرو۔ بہترین تعلیمات تھی، میں عام کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہاں وہ تو صحیح ہے، مگر اردو میں چھپائے، کون پڑھے آج کل اردو؟ اور جمعے کے بعد وہ فلاں مسجد میں تقسیم کرا ہے۔ اب وہ مسجد میں تو جلدی ہوتی نماز، وہاں کم لوگ آتے، فلانا مسجد میں دیر سے نماز ہوتی، وہاں زیادہ لوگ آتے۔ کچھ بڑا سوچو۔
باپ کی محبت بیٹے پہ حاوی ہے. بیٹے نے باپ کی محبت میں اس سے بڑا سوچا ٹھیک ہے میں اس سے بڑا کام کرتا ہوں, اخبار میں اشتہار دیتا ہوں. گئے اور جا کے اخبار والوں کو بولے میرے کو ایک آئی لینڈ اشتہار دینا ہے, ایڈ دینا ہے. آئی لینڈ ایڈ کا مطلب یہ ہے کہ نیوز کے بیچ میں ایک ڈبے میں آپ کا اشتہار ہوتا, وہ ہائی لائٹ ہو جاتا. سارے مختلف اشتہاروں کے بیچ میں اگر کوئی بات آئے تو ہائی لائٹ نہیں ہوتی. پیسے دے دیے, آئی لینڈ ایڈ آ گیا اخبار میں. عیدی علیہ صاحب کو پھر مل گیا ہو, ارے بابا آپ جو ہے وہ اردو صفحے پہ جو ہے ایڈ ڈلوائے, وہ بھی مخصوص ایک شہر کا سپلیمنٹ ہے, کون پڑھتے بھائی اس کو. بیٹے کے ذہن میں بات آئی ٹھیک ہے اس سے بڑا کچھ کام کر کے بتاتا ہوں. تو آج کل بڑے بڑے بلڈنگوں پہ ایسے وہ کرائے کے پھگے مل رہے ہیں, بڑے گیس بلون ہوتے 10-10 کلومیٹر دور سے نظر آتے رہتے. وہ بلون کرائے پہ لے لیا بچہ, ایئرپورٹ روڈ کی ایک بڑی بلڈنگ پہ وہ بڑا بلون لگا دیا گیا ہے اور اس کے اوپر گول اس پہ لکھا ہوا ہے ابا جان مرحوم کی وصیت, بھوکے کھانا کھلاؤ, پیاسے کو پانی پلاؤ, پریشان حال کی مدد کرو. وہ جتنے دن کا تھا اتنے دن تک رہا, اس کے بعد اس کو ہٹایا گیا. اب یہ دلدلے صاحب بولے ارے بابا وہ تمہارا پھگا پڑنے کے واسطے ایئرپورٹ کی روڈ پہ جانا. اب جھنجھلا کے بیٹا بولا ٹھیک ہے اس سے بھی بڑا کام کر کے بتا دو. میں جا کے ایک چینل والوں کے پاس رجوع کیا اور بولا چینل کو کہ میرے کو ایڈ دینا ہے, آپ کے چینل پہ ایڈ چلائیے. چینل والوں نے ایڈ لے لیا. اب چینل کے اوپر پٹی اسکرال ہو رہی ہے ابا جان مرحوم کی وصیت, بھوکے کھانا کھلاؤ, پیاسے کو پانی پلاؤ, پریشان حال کی مدد کرو. وہ بیٹا ہم لوگ ہیں. بیٹا باپ کو چاہتا نہیں چاہتا, 100% چاہتا, کوئی شک نہیں ہے. کتنا چاہتا ہے, بہت زیادہ چاہتا ہے. بیٹا باپ کی وصیت پوری کیا, کھلایا کھانا, پانی پلایا, پریشان کی مدد کرا, محبت تو بہت کرا بابا سے. کیسی محبت تھی وہ. میں پردہ اٹھاتا ہوں اس مثال سے. نبی کی ذات ایسی بابرکت, ایسی بڑی کہ نبی کے اوپر ہمارے والد, ہم اور ساری دنیا کے لوگوں کے جیسے سارے لوگ قربان, تب بھی نبی کا مقام مرتبہ اس کی برابری کسی نہیں ہو سکتی. ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم سب سے زیادہ نبی کو چاہے. جس کے دل میں نبی کی محبت کم ہو گئی وہ مومن ہی نہیں ہے. سب سے زیادہ نبی کی محبت ہمارے دل میں ہے, تو پھر کیا وہ محبت عمل سے ثابت ہو رہی ہے یا پھر اس بیٹے کی طرح ہمارا کام ہو رہا ہے. ہم فون پہ, واٹس ایپ اور فیس بک اور ٹویٹر اور مختلف سوشل میڈیا پر احادیث فارورڈ کر دیتے ہیں. عمل, اگر اخبار میں حدیث چھپ گئی وہ کونے کو کاٹ کے الگ رکھ دیتے یا وہ پیپر کو الگ سنبھال کے رکھتے, دین کی بات چھپ گئی اس کے اندر. مسجدوں میں بلیک بورڈ بنایا جاتا, اس پہ ہر ہفتے ایک حدیث لکھی جا رہی ہے. چینل بن گئے ہیں, مذہبی چینل چل رہے ہیں, ٹیلی ویژن پہ بھی ہے اور انٹرنیٹ پہ بھی ہے. بعض عالم اور بعض قوال اور بعض نعت خواں ان چینلوں کی وجہ سے انٹرنیشنل فیم حاصل کر لیے. محبت, عمل کہاں ہے نبی کی محبت کو ثابت کرنے والا. کیا عجب ہے ہمارا حال. دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے, عمل کے ذریعے وہ